مکہ واپس آنے کے بعد کئی روز تک جنگ احد خالد کے ذہن پر چھائی رہی۔ اس نے اس امر کا بار بار تصور کیا کہ جب مسلمان تیر اندازوں نے اپنا مورچہ چھوڑا تھا تو کس طرح ایک عمدہ موقع پیدا ہوا تھا، اور اس نے ایک جنگی چال کے ممکنات کو صحیح طور پر کس سیرت کے ساتھ بھانپ لیا تھا۔ خالد کو اپنی ارتقا پذیر فوجی زندگی کی آئندہ جنگوں میں اس قسم کے تند و تیز جوابی حملوں کا اعادہ کرنا تھا، لیکن ایک حقیقت جو اس کے ذہن کے لیے باڑ گراں بن گئی وہ مسلمانوں کی جرأت اور ثابت قدمی تھی۔ یہ بات خلاف فطرت دکھائی دیتی تھی کہ ایک چھوٹی سی فوج جو تعداد میں مقابلتاً بہت کم تھی اور جس پر ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، اس طرح چٹان بن کر ڈٹ جائے اور اپنے قائد اور اپنے دین کی خاطر آخری دم تک لڑائی جاری رکھنے پر رضامند نظر آئے۔ مسلمان آخر قریش مکہ اور دوسرے عربوں کے ہم نسل ہی تو تھے، شاید نئے عقیدے نے ان کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کر دی تھی جو دوسرے مذاہب پیدا نہیں کر سکے تھے۔ شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کسی ایسی چیز کی محور تھی جس سے دوسرے لوگ محروم تھے۔ خالد کا ذہن اسی طرح کے خیالات میں گرا رہتا، لیکن وہ اس وقت تک نئے دین کی طرف کسی صورت مائل نہیں تھا۔ در حقیقت وہ دوبارہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا منتظر تھا، گو اس کے دل میں تلخی نہ تھی۔ وہ اگلی جنگ کے بارے میں سوچتا رہتا، اور خالد ایک نفیس اور بھرپور زندگی کو اس شوق اور ولولے کے ساتھ گزارتا جو اس کی فطرت کے خاص جز تھے۔ اگلے 2 سالوں کے دوران مسلمانوں اور قریش کے مابین کوئی فوجی تصادم نہ ہوا، تاہم ایک واقعہ رونما ہوا جو واقعہ رجیع کہلاتا ہے، ایک وحشیانہ اور بھیانک واقعہ جس نے مکہ و مدینہ کے باہمی تعلقات کو تلخ تر بنا دیا۔ یہ واقعہ سن ہجری 625 میں رونما ہوا۔ چند عربوں نے اپنے قبیلے کی طرف سے ایک وفد کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن و شریعت پر عبور رکھنے والے کچھ ایسے آدمی بھیجنے کی درخواست کی جو ان کے قبیلے کو دین اور دینی فرائض کی تعلیم دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کے لیے اپنے 6 صحابہ کو منتخب کیا، اور یہ اشاعت دین کے لیے منتخب ہونے پر نازاں وفد کے ہمراہ چل دیے، اس پھندے سے یکسر بے خبر جو ان کا منتظر تھا۔ جب صحابہ اکرام رجیع کے مقام پر پہنچے جو اسفان سے زیادہ دور نہیں ہے، تمدع کرنے والے قبیلے کے 100 جنگجوؤں نے انہیں اچانک گھیرے میں لے لیا۔ مسلمانوں نے اپنی تلواریں کھینچی مگر انہیں وار کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ صحابہ اکرام میں سے 3 صحابہ اکرام شہید ہو گئے اور 3 صحابہ اکرام کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کو مکے لایا جا رہا تھا تو ان میں سے ایک صحابہ اکرام سفر کے دوران اپنے بندھے ہوئے ہاتھ چھڑانے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے دشمنوں پر حملہ کر دیا، لیکن وہ بھی شہید ہو گئے۔ باقی 2 قیدی جو بالآخر مکے پہنچے، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ اکرام نے کفار کو قتل کیا تھا، اور اب ان کے گرفتار کرنے والوں نے انہیں مکے لا کر مقتول کفار کے لواحقین کے ہاتھ گراں قیمت پر اسی لیے بیچ دیا کہ ان کو شوق سے خریدنے کے لیے اس مقصد سے بے قرار تھے کہ ان کو مار کے اپنے کھوئے ہوئے رشتہ داروں کا بدلہ لیں۔ 6 روز تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی گئی کیونکہ یہ سفر کا مقدس مہینہ تھا۔ جو ہی یہ مہینہ ختم ہوا،
ان دونوں صحابہ کرام کو تنعیم کے مقام پر جو مکہ کے شمال مغربی کنارے پر واقع ہے اور جہاں غلاموں، عورتوں اور بچوں سمیت قصبے کی پوری آبادی جمع ہو چکی تھی، اس مقام پر لایا گیا۔ لکڑی کے 2 کھمبے زمین میں گاڑ کر ان صحابہ کرام کو ان کھمبوں سے باندھ دیا گیا، مگر انہوں نے آخری نماز ادا کرنے کی اجازت چاہی تو ان کی یہ درخواست قبول کر لی گئی۔ جب صحابہ کرام نماز ادا کر چکے تو انہیں کھمبوں کے ساتھ جگڑ دیا گیا۔ ان دونوں صحابہ کرام سے کہا گیا کہ وہ قریش کے عقیدہ شرک کی طرف لوٹ آئیں یا موت قبول کر لیں۔ دونوں صحابہ کرام نے اپنے لیے موت کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے ہر ایک قیدی کے پاس جا کر کہا، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم اپنے اپنے گھروں میں بحفاظت ہوتے اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہوتے؟ ان میں سے ایک قیدی نے اس گمان کو بحقارت ٹھکرا دیا اور کہا کہ کوئی بری سے بری اذیت بھی اس کے ذہن میں کوئی ایسا خیال نہیں اٹھا سکتی۔ ابو سفیان غیظ و غصے کے عالم میں واپس آ گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے اپنے لوگوں کو اپنے سردار سے اس قدر محبت کرتے کبھی نہیں دیکھا جس قدر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کی موت فوری اور بغیر مزید تکلیف کے واقع ہوئی۔ ایک غلام نے آگے بڑھ کر برچھی کا ایک ایسا وار کیا کہ وہ ان کے سینے سے پار ہو گئی۔ اس کے بعد خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی اور ان کے قتل کو تماشا بنا کر پیش کیا جانے والا تھا کہ اہل مکہ بھی تماشا دیکھنے کی تمنا میں آئے تھے۔ ایک خاص اشارہ ملتے ہی برچھیوں سے مسلح 40 لڑکوں نے اس کھمبے پر یورش کی جس کے ساتھ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکرے ہوئے تھے، اور انہوں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی برچھیوں سے کچو کر دینے شروع کر دیے۔ بعض اوقات وہ لڑکے پیچھے ہٹتے اور پھر اس طرح اپنی برچھیاں تول کر ان پر از سر نو حلہ بولتے گویا انہیں ہلاک کرنے والے ہوں، لیکن آخری لمحے وہ اپنے اپنے وار روک لیتے اور انہیں صرف ہلکے کچوکے دیکھ کر رہ جاتے جو جلد کے کاٹنے اور چھیدنے کے لیے کافی ہوتے مگر مہلک نہ ہوتے۔ بعض لڑکے اناڑی تھے کہ ان کے کچوکوں کی کاٹ دوسروں کی بنسبت زیادہ گہری تھی اور جلد ہی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن سینکڑوں سطحی زخموں سے جاری ہونے والا خون میں تر بتر ہو گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر برچھی کے وار پر چرچری لیتے مگر ان کے ہونٹوں سے اف تک نہ نکلی، اور تماشائی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذیت کے نظارے پر بھڑک اٹھے۔ جب یہ سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہ چکا تو ایک آدمی برچھی لے کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے لڑکوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ شاید لڑکوں کا دل ابھی تک اس کھیل سے بھر چکا تھا۔ اس آدمی نے اپنی برچھی تول کر ماری اور اسے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے پار کر کے ان کی اذیت کا خاتمہ کر دیا۔ وہ شخص جس نے اس تماشے کا اہتمام کیا اور جس نے لڑکوں کو مسلح کر کے انہیں اس کام پر لگایا، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ اکرمہ نے جب اس اندھوناک اور خونی تفریق کا بندوبست کیا تو اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اسلام سے وحشیانہ مخالفت اور بدر و احد میں مسلمانوں کی خون ریزی تو معاف کی جا سکتی تھی، لیکن اس کی یہ خطا معاف نہ ہو سکے گی۔ اس روز اکرمہ ایک جنگی مجرم بن گیا۔